السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ ویڈیو میں نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ بیان کروں گی، اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کر دینا ہے، یعنی میرے پاس 100 جانیں ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کر دیتا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ چند صحابیوں کو ایک علاقے میں جانا پڑا تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے فوجوں نے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی نہیں بنتے، ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اسی ایک اللہ کا سبق ساری دنیا کو سکھانے کے لیے نکلے ہیں۔ اس نے کہا کہ یا تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی یا نہیں تو میں تمہارے ساتھ سخت سلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی، جو چاہے آپ کریں، لیکن ہم تو اپنے دین سے اور اپنے اللہ سے پھرنے والے نہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی اگر دین سے پھر جائے تو اللہ دوسری قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو ایسی قوم پسند ہے، ایسے مسلمان پسند ہے جو اللہ کی محبت میں چور ہو، سرشار ہو۔ اس لیے اس کا ذکر کیا کہ تم پھرنا چاہو تو پھر جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم دوسری قوم کو پیدا کریں گے جو ہم سے محبت کرنے والی ہوگی، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم بھی اس سے محبت کریں گے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ تو جو چاہے کر، ہم تو پھرنے والے نہیں۔ تو اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک کڑھائی میں تیل ڈالو اور نیچے سے آگ جلاؤ۔ چنانچہ بہت بڑی کڑھائی میں تیل ڈالا گیا اور نیچے سے آگ جلائی گئی اور خوب زبردست طریقے میں اس تیل کو پکایا گیا۔ جب وہ بالکل پک گیا اور کھولنے لگا تو اس نے ان دو حضرات میں سے پہلے ایک صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب ان صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالا گیا تو وہ کباب کی طرح اس میں جل بھن گئے۔ کھولتا ہوا تیل تھا، تپ رہا تھا اور پکا ہوا تھا، بس یوں ڈالا اور ان کی جان نکل گئی، ختم ہو گئے۔ اس کو دیکھ کر جو دوسرے صحابی تھے وہ رونے لگے۔ بادشاہ نے سوچا کہ شاید اس کا دل نرم ہو گیا ہے، اب یہ میری بات مان لیں گے، لہٰذا ان سے کہا کہ دیکھو، تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میری بات مان لو اور رونے کے بجائے میری بات مان کر اپنی جان بچا لو۔ وہ صحابی کہنے لگے، تجھے دھوکا ہو رہا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں ان کی جان کو یوں نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہاں مجھ کو کوئی خوف اور کوئی وحشت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جو ہی ان صحابی کو تیل میں ڈالا گیا، ذرا سی دیر میں ان کی جان نکل گئی۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ تو میں کیا سوچ رہا ہوں، تو مجھ کو بھی اس میں ڈالے گا تو میری بھی اسی طرح جان نکل جائے گی، پھر میرے پاس اللہ کی محبت میں قربانی دینے کے لیے کوئی دوسری جان نہیں ہوگی، اسی لیے میں رو رہا ہوں، ایک ہی جان ہے۔ اور کہنے لگے، تو صحابی کہنے لگے، میرے پاس اگر 100 جانیں ہوں تو میں یہ خواہش کروں گا کہ بار بار میری جان کو اس میں ڈالا جائے اور میں 100 مرتبہ اللہ کی محبت میں قربان ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ 100 مرتبہ اللہ کی محبت میں قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! کیا محبت تھی اللہ سے، کیسا عشق تھا صحابی کا! کیا دنیا کا کوئی عاشق محبت کی ایسی مثال اور نظیر پیش کر سکتا ہے؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ اللہ کے راستے میں مرنا، اللہ کی محبت میں مرنا، جب یہ بات غالب ہوتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔